اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے یوسف علی وارسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامی باتیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں ناقابل یقین واقعات کا پارٹ 2۔ ملاحظہ فرمائیں، میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کا آغاز، ناقابل یقین واقعات۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی کا عبرتناک انجام۔ ایڈز اور ابیولا کے بعد ہاگ وائرس جس کا شکار چند روز میں خنزیر نظر آنے لگا۔ کولمبیا اور برازیل کا سچا واقعہ۔ ایڈز اور بیولا جیسے خطرناک وائرس کے بعد دنیا کو اب ایک اور خطرناک اور عجیب و غریب وائرس کا سامنا ہے۔ یہ وائرس جسے ہاگ یا کوچینو کا نام دیا گیا، کولمبیا اور برازیل میں نمودار ہوا ہے۔ اس وائرس کا شکار ہونے والا انسان یا تو مر جاتا ہے یا پھر چند روز میں اس کا چہرہ سورنما ہو جاتا ہے۔ سائنسدان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی ویکسین تیار کی جائے جو اس خطرناک وائرس کو ختم کر سکے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ اس وائرس کا ابتدائی ہدف کولمبیا اور برازیل تھا۔ ماہرین کے مطابق ایڈز اور ابیولا کی طرح اس وائرس نے بھی سب سے پہلے منطقہ ہارا بارانی جنگلات میں کام کرنے والے محنت کشوں کو نشانہ بنایا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ وائرس سب سے پہلے دریائے ایمیزن کے طاس میں پائے جانے والے جنگلی سوروں اور تاپیر وسطی اور جنوبی امریکہ میں پائے جانے والا ایک دمدار جانور جو 3 فٹ اونچا اور 6 فٹ لمبا ہوتا ہے میں پھیلا اور اس کے بعد یہ انسان کو منتقل ہو گیا۔ واضح رہے کہ ہاگ وائرس کھانسنے، چھینکنے اور جسمانی رطوبتوں کے ملاپ سے ایک دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے۔ ماہرین اس بیماری کو طاعون کے مماثل قرار دے رہے ہیں۔ اس وائرس کا شکار بدقسمت شخص شروع میں تیز بخار میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے بعد اسے جوڑوں میں شدید درد اور سوجن کی تکلیف لاحق ہوتی ہے، اور ان ابتدائی علامات کے بعد مریض کے اندرونی اعضاء سے جسم کے اندر ہی خون رسنے لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ناک، آنکھوں اور مسوڑوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ عام طور پر اس وائرس کا نشانہ بننے والے 93% افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، اور جو بدقسمت یا خوش قسمت زندہ بچ جاتے ہیں وہ کسی افریت سے کم نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ انسان کم اور سور زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک کم از کم 732 افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ زندہ بچ جانے والے مریضوں کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، ناک اور کان کی لمبائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، خصوصاً اس حد تک موٹی، لمبی اور بدہیت ہو جاتی ہے کہ اس میں اور سور کی تھوتھنی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ بال کھردرے اور موٹے ہو جاتے ہیں، ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، جلد میں نوکیلے ابھار بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو چھوٹے سینگوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر بیرن کاز کے مطابق انسانی جسم میں آنے والی یہ خوفناک تبدیلی محض چند روز میں مکمل ہو جاتی ہے، اور مریض خواہ مرد ہو یا عورت اس کی شکل سور جیسی ہو جاتی ہے۔ یہ مرض یا وائرس کا یہ پہلو انتہائی دردناک ہے کہ اس مرض کا شکار ایک قابل نفرت انسان بن جاتا ہے۔ میں نے کئی واقعات دیکھے کہ ایک شخص جو سب کو پیارا تھا اس بیماری میں مبتلا ہو کر سب کا پیار اور محبت کھو بیٹھا۔ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کے قریب آنے سے گریز کرتے ہیں۔ میں نے اس طرح کی خوفناک بیماری سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاگ وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 178 ہو چکی ہے۔ جو زندہ بچ گئے ہیں وہ موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کولمبیا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کی مختلف اقسام کی رطوبتیں ملک کے اعلیٰ یونیورسٹیوں اور لیبارٹریوں کو بھجوائی ہیں۔ اس ضمن میں امریکہ کے ماہرین سے بھی رجوع کیا گیا۔ سائنسدان اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے اس کا تعین کیا جائے کہ یہ وائرس کس طرح عمل میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کوئی دوا یا ویکسین تیار کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر بیرن کاز کا کہنا کہ ہمیں اس وائرس سے انتہائی صورت سے قابو پانا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ
ہم اس کوشش میں ناکام رہے تو آنے والے چند سالوں میں یہ خوفناک بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو پھر کرۂ ارض پر ہر طرف سور نما انسان ہی نظر آئیں گے۔ قارئین کرام ذرا غور فرمائیں کہ کیا آج ہمارا گھر ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے ایسی محافل کا انعقاد کر کے شریعت اسلامیہ کی کھلم کھلا خراب ورزی نہیں کر رہا؟ آئیے آج ہی ہم عہد کریں کہ اپنے گھروں کو ان بلاؤں سے پاک کریں، نمازوں کی پابندی اور تلاوت کلام پاک کو عام کر کے خداوند قدوس کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو احکامات الہی کا پابند بنائے، تمام شرور بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ بہت سال پرانے ہیں۔ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹچ موبائل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اتنی بہترین انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، یہ ہے ٹیکنالوجی۔ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، آج جدید دنیا کے جدید دور میں یہ سب سے اہم ہے۔ دیکھیں نا کہ ہم ملک سے باہر بچے کو بھیجتے ہیں اور اس سے ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں تو کتنی دور سے ہم اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے کام کرنے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں آسانیاں دیتی ہے، اس کا استعمال ہم اچھے طریقے سے کریں تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ ہم غیر شرعی کام دیکھیں یا پڑھیں یا کریں یا سنیں یا دوسروں تک پہنچائیں، گندی باتیں پہنچائیں یا گندے کام کریں، جھوٹ بولیں، یہ ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، انسان کا اپنا دماغ خراب ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے۔ آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو گناہ بھی ہوگا اور آپ کا کریکٹر بھی لوز ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، نہ کہ اپنے فیملی کی نمائش کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اگلی بات عذاب الہی کے چند مناظر میں پیش کر رہا ہوں۔ گزشتہ جس عذاب الہی کی نشاندہی کی گئی ہے اس نے کس طرح سابقہ قوموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس کے چند مناظر میں آپ کو سناتا ہوں۔ دنیا میں جس طرح نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح مصائب کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع دیوبندی اپنی تصنیف کشکول میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب المدہش سے مصائب و حوادث کے چند واقعات نقل کیے ہیں جو دنیا میں مختلف ادوار میں پیش آ چکے ہیں۔ ناظرین، سن 18 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں بارش کا ایک ایسا قحط پڑا، ہوا میں بجائے غبار اڑانے کے راکھ اڑتی نظر آتی تھی۔ اسی لیے اس سال کا نام الرمادہ ہو گیا۔ وحشی جانور بھوک پیاس سے عاجز ہو کر انسان کے پاس آ جاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ گھی دودھ اس وقت تک نہ کھاؤں گا جب تک قحط رفع نہ ہو، اور عام مسلمان یہ چیزیں نہ کھانا شروع کر دیں۔ 64 ہجری میں بصرہ کے اندر شدید طاعون آیا کہ امیر بلدہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 آدمی نہ ملے۔ 96 ہجری میں طاعون جارف کا واقعہ پیش آیا جس میں 3 دن کے اندر 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ اسی طاعون میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 80 لڑکے مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد 100 تھی، 100 سے کچھ زائد ہی تھی، واللہ عالم۔ اس واقعہ میں مرنے والوں کو قبرستان تک لے جانا اور قبر میں دفن کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اس لیے جب سارے گھر والے مر جاتے تو سب کو ایک مکان میں بند کر کے ان کا دروازہ اینٹ گارے سے بند کر دیا جاتا تھا۔ ہجری 131 ہجری میں طاعون آیا تو پہلے دن میں 70,000، دوسرے دن ان سے کچھ زائد ہلاک ہوئے اور تیسرے دن سب ٹھنڈے ہو گئے۔ 334 ہجری میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر کے کھانے لگے اور مردار جانور کھائے جانے لگے، اور چند روٹیوں کے بدلے بڑی بڑی جائیدادیں فروخت کر دی گئیں۔ معز الدولہ امیر وقت کے لیے 20,000 روپے میں ایک گر گیہوں کے خریدے گئے۔ ایک کر ہمارے وزن کے تقریباً 80 من ہوتا ہے، جس کے حساب سے 200 روپے کا 1 من اور 5 روپے کا 1 سیر۔ 448 ہجری میں قحط اس قدر شدید برپا ہوا کہ 5 سیر غلہ 7 گنی میں اور 1 انار 1 گنی میں ملتا تھا۔
ایک ککڑی ایک گنی میں فروخت ہوتی تھی، اور مصر سے خبر پہنچی کہ 3 چوروں نے ایک گھر میں نقب لگایا۔ صبح کے وقت تینوں مرے ہوئے پائے گئے تھے، ایک دروازے پر، دوسرا سیڑھی پر، تیسرا کپڑوں کی بندھی ہوئی گٹھڑی پر۔ 462 ہجری میں اس قدر شدید قحط وبا پڑی کہ آدمی آدمی کو کھانے لگے، اور بادام اور شکر روپیہ میں آنے لگی۔ اس قحط میں وزیر ایک روز اپنے گھوڑے سے ایک جگہ اترا تو 3 آدمیوں نے دوڑ کر گھوڑے کو ذبح کیا اور کچا گوشت کھانے لگے۔ اس پر وزیر نے ان تینوں کو سولی پر چڑھا دیا۔ صبح کو دیکھا گیا کہ ان تینوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، گوشت کو دوسرے بھوکے کھا گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، وہ تھے قحط سالی کا بات، یہ تھی زلزلے کی بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 20 ہجری میں زلزلہ آیا، پھر 94 ہجری میں 40 روز تک زلزلہ جاری رہا اور بڑے بڑے مکانات گر گئے، اور شہر انطاکیہ بالکل منہدم ہو گیا، اور 233 ہجری میں شہر غلہ زلزلہ سے زیر و بر ہو گیا، اور سارے شہر میں سوائے ایک آدمی کے کوئی نہ بچا۔ اس کے قریب انطاکیہ میں زلزلہ آیا تو 20,000 آدمی ہلاک ہوئے، اور 234 ہجری میں بغداد، کوفہ، بصرہ، واسط ابدان میں ایک ایسی تیز ہوا چلی کہ جس نے کھیتیاں جلا دیں، بازار بند ہو گئے۔ 52 روز تک یہ ہوا چلتی رہی۔ 238 ہجری میں طاہر بن عبداللہ نے خلیفہ وقت امیر المومنین متوکل باللہ کے دربار میں ایک پتھر بھیجا جو طبرستان کے اطراف میں آسمان سے گرا تھا، جس کا وزن 840 درہم کے برابر تھا۔ اس کے گرنے سے دھماکہ 12 میل تک سنا گیا اور 5 ہاتھ زمین میں گھستا چلا گیا۔ 240 ہجری میں ایک ہوا بلاد تبرک سے نکلی جو مرو میں پہنچی تو ایک بڑی آبادی زکام میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی، اور بلاد مغرب سے خطوط آئے کہ فمبروان کی بستیوں میں سے 13 بستیاں زمین میں دھنس گئیں، سوائے 2 آدمیوں کے کوئی نہیں بچا، اور یہ بچنے والے بھی بالکل سیاہ رنگ کے ہو گئے تھے۔ جب شہر کمروان میں آئے تو لوگوں نے ان کو نکالا کہ تم عذاب الہی میں گرفتار ہو۔ حاکم بلدہ نے ان کے لیے شہر کے باہر مکان بنوا دیا۔ سن 241 ہجری میں وحفان میں زلزلہ آیا، 25,000 آدمی ہلاک ہو گئے، اور یمن میں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کی جگہ چلا گیا۔ حلب میں ایک جانور جو کہ کوے سے بڑا گرد سے چھوٹا ایک درخت پر آ کر ٹھہرا اور 40 مرتبہ یہ آواز دی، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، 40 آوازیں دے کر اڑ گیا۔ حاکم بلدہ کے پاس 500 آدمیوں نے اس کی آواز سننے کی گواہی دی۔ 245 ہجری میں انطاکیہ میں زلزلہ آیا جس سے 1,500 مکانات منہدم ہو گئے، اور اہل انطاکیہ گھروں، روشن دانوں اور دریچوں سے نہایت خوفناک آوازیں سنتے تھے، اور تینس میں نہایت خوفناک آوازیں سنی گئیں جو بہت عرصہ تک باقی رہیں، جس سے بڑی مخلوق ہلاک ہو گئی۔ سن 245 ہجری میں ایک بستی پر سیاہ و سفید پتھروں کی بارش ہوئی۔ سن 88 میں مقام ومبل میں زلزلہ آیا۔ مقام ومبل موصل کے قریب ایک شہر ہے۔ صبح کو دیکھا گیا تو شہر کا اکثر حصہ خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ گری ہوئی عمارتوں کے نیچے سے 150,000 آدمی مردہ نکالے گئے۔ 219 ہجری میں حجاج کا ایک قافلہ راستہ گم کر کے کسی طرف جا نکلا، وہاں جنگل میں بہت سے آدمی پتھر بنے ہوئے دیکھے گئے، اور ایک عورت پتھر کے تنور پر کھڑی دیکھی گئی، اور تنور میں جو روٹی تھی وہ بھی پتھر ہو گئی تھی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج بھی وہی اللہ ہے، اور اسی طرح مکمل صفات کا مالک ہے، اور وہی نظام، مگر مذکرہ بالا واقعات باعث عبرت ہیں بصیرت والوں کے لیے۔ ہر برائی پورے عروج پر ہے، نامعلوم کس وجہ سے ہمیں اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ نہ ہم اقوام ماضی سے زیادہ قوی الجسم ہے، اور نہ ذہین، نہ حسین و جمیل۔ افسوس ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ و شہوانیہ کی آگ میں جھونک دیا۔
اللہ رب العزت ہمیں کرنے کی ہمت اور توفیق فرمائے، اور ہمیں دوسروں کو نیک بنانے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔